بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے یہاں سے شروع فرمایا ہے کہ فرعون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منہم، کہ فرعون بڑی سرکشی پر اترا ہوا تھا اور اس نے یہ کام کیا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرا دیا کرتا تھا اور لڑکیوں اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ علماء نے لکھا ہے یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ فرعون نے یہ خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور وہ لڑکا میری سلطنت کے زوال کا باعث بنا ہے۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسی نشانیاں ملتی ہیں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آگے چل کر بڑی شہرت حاصل کرے گا، بہت نامور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو لڑکا ہے وہ تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث بھی بنے گا۔ یہ بات اس نے اس موقع پر کاہنوں نے اسے سمجھائی۔ چنانچہ اس نے جب یہ بات سنی تو کاہنوں سے اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، کہنے لگا کہ یہ بتلاؤ کہ اس لڑکے سے بچنے کی کیا تدبیر ہے، اس لڑکے سے بچنے کی کیا صورت ہے کہ میری سلطنت بھی بچ جائے اور جو لڑکا آ کر کرے گا اس کے اس کام سے بھی حفاظت ہو جائے۔ تو اس کے درباریوں نے اسے مشورہ دیا، کہنے لگے آج کے بعد سے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کرا دیا جائے۔ کچھ درباریوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل کے مردوں کو الگ کر دیا جائے اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے۔ تو مردوں کو الگ کر دیا جائے اور عورتوں کو الگ کر دیا جائے۔ اب یہ بڑا عجیب مشورہ تھا، یعنی نہ مرد عورتوں کے پاس جائیں گے نہ لڑکا پیدا ہوگا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہاں یہ اچھی بات ہے، اور ساتھ میں دوسری تدبیر پر بھی عمل کیا جائے کہ جتنی عورتیں حاملہ ہوں پہلے سے ان کے لڑکے پیدا ہوں تو ان کو قتل کرا دیا جائے، اور لڑکیاں پیدا ہوں تو زندہ چھوڑ دیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہر گھر پر ایک دائی اور سپاہی مقرر کیا جائے جو چیک کرے اور ولادت ہو تو لڑکا ہوتے ہی سپاہی قتل کرے۔ اب یہ بڑا گھناؤنا کام انہوں نے شروع کیا۔ تو پہلی تدبیر پر ہی عمل کیا گیا کہ بنی اسرائیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، دو میدانوں میں۔ ایک میدان میں مردوں کو رکھا گیا، دوسرے میدان میں عورتوں کو رکھا گیا، اس خیال سے کہ مرد اور عورتیں الگ الگ رہیں گے، نہ آپس میں کبھی ملاقات ہوگی، نہ حمل ٹھہرے گا، نہ اولاد ہوگی، نہ لڑکا ہوگا، نہ کبھی سلطنت کو زوال آئے گا۔ دیکھیں انسان کتنے کچے منصوبے بناتا ہے، یعنی نہ میاں بیوی قریب آئیں گے، نہ اولاد ہوگی، اور جب اولاد نہیں ہوگی تو وہ لڑکا بھی دنیا میں نہیں آئے گا، جب لڑکا دنیا میں نہیں آئے گا تو میری سلطنت کو زوال بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کا کرنا کیسا ہے؟ اللہ کی جو تقدیر ہے اور فیصلہ ہے وہ ہر تدبیر پر غالب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ بنی اسرائیل کے مردوں پر حضرت موسیٰ کے والد کو نگران بنا دیا اور عورتوں پر والدہ کو بنا دیا۔ مردوں کے نگران حضرت موسیٰ کے والد ہیں، عورتوں کے نگران حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں۔ اب باقی تو نہیں مل سکتا تھا، یہ دونوں مل سکتے تھے، ظاہر ہے یہ نگران تھے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بطن میں آ گئے، حمل ٹھہر گیا۔ اب انہوں نے یہ دوسرا کام کیا کہ جن عورتوں کو حمل تھا ان عورتوں کی نگرانی کرائی جاتی تھی، ان گھروں کے اوپر دائیاں رکھی جاتی تھی، سپاہی چھوڑے جاتے تھے، اور ایک ایک دن انتظار کیا جاتا تھا کہ کب ولادت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے گھر کی بھی نگرانی شروع ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ بھی حاملہ عورت ہے، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ گئے۔ اب دیکھیں اس کا طریقہ تو یہ تھا کہ بچے کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب دیکھا کہ بچے کو بے دردی سے قتل کریں گے، روایات میں آتا ہے 80,000 بچے ذبح کیے گئے، 80,000 بچے، کس ڈر میں کہ وہ بچہ نہ پیدا ہو جائے، وہ بچہ زندہ نہ بچ جائے جو میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے۔ یہ واقعہ بڑا عجیب اور دلچسپ واقعہ ہے، بہت خوبصورت واقعات میں سے ہے۔ یہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کا ہر فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ماں نے اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا کہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا میرے بچے کے گلے پر چھری چلے۔ دائی نے دیکھا تو سپاہی کو جا کر بتایا کہ وہ بچہ تو مر گیا، اس کی ماں نے تندور میں پھینک دیا۔ دونوں چلے گئے اور اندراج کر دیا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، مر گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے ماں نے اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی خراش نہیں آئی، کہیں سے جلے نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعہ، ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا، وحی کی اس کی جانب، یا دل میں بات ڈالی کہ تم اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، گھبرانا نہیں، جب تک دودھ پلا سکتی ہو پلاتی رہو، جب تمہیں ڈر محسوس ہو کہ بچے کو قتل کر دیا جائے گا تو اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کو دریا میں ڈال دینا۔ اب اللہ کی قدرت بھی کیسی ہے، اللہ کیا فرمانے، کہاں ڈال دینا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دینا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایسے ہی کیا، کچھ عرصہ دودھ پلاتی رہی، جب خطرہ ہوا کہ اب بچے کا پتہ چل جائے گا، چھپ نہیں سکے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، ایک دن ایک صندوق لائیں، اس صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھ دیا اور اچھی طرح سے پیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیں کتنی عجیب ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْهِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، دو وعدے ان کی ماں سے کیے تھے، دریا میں ڈالتے ہوئے گھبرانا نہیں، اس بچے کو ہم واپس تم تک پہنچائیں گے، پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ یہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسول بھی بنائیں گے۔ اب ماں مطمئن ہو گئی، جو بچہ رسول بنے گا وہ مر تو نہیں سکتا فی الحال۔ تو یہ جو صندوق تھا، اس صندوق نے پانی میں سفر کرنا شروع کیا، یہ صندوق چلتا گیا اور سیدھا جا کر یہ فرعون کے محل کی سیڑھیوں کے پاس رکا۔ فرعون کے محل کا وہ حصہ جو دریا کی طرف تھا، یہ صندوق وہاں پہنچ کر سیڑھیوں کے پاس جا کر رک گیا تو وہاں فرعون کی بیوی موجود تھی، حضرت آسیہ۔ ابھی تک ظاہر ہے حضرت موسیٰ تو نبی نہیں بنے تھے، بچے تھے، تو ایمان لانے کی بات تو بہت بات کی، اور ان کی خدمت گار جو خادمائیں تھیں وہ خدمت کر رہی تھی کنیزیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ صندوق نظر آ رہا ہے تو خادموں کو بھیج کر وہ صندوق اٹھوا لیا۔ جب اس صندوق کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، زندہ سلامت نہایت حسین و جمیل بچہ اس میں موجود ہے، بہت خوبصورت بچہ اس کے اندر موجود ہے۔ بڑی حیران ہوئی، سینے سے لگایا، اور بڑی نرم دل خاتون تھی، تو انہیں خیال پہلا یہ آیا کہ ہو نہ ہو یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا، اور اگر فرعون کو پتہ چلے گا فرعون قتل کر دے گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ فرعون کو خبر ہو گئی۔ اللہ فرما رہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، کہ جس دشمن سے یہ بچانا چاہتی تھی ماں، بچہ کہاں پہنچ گیا، اسی دشمن کے گھر پہنچ گیا، اور انہوں نے اٹھا بھی لیا۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون نے کہا اس کو قتل کیا جائے۔ حضرت آسیہ آگے آ گئی اور کہنے لگی اسے قتل نہ کرنا، یہ معصوم بچہ ہے،
اسے قتل نہ کرنا. لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا، یہ بچہ ہمیں لگتا ہے نفع پہنچائے گا، فائدہ پہنچائے گا. او نتخذہ ولدا، یا اس کو بیٹا بنا لیں گے. حضرت آسیہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو فرعون سے کہا بیٹا بنا لو. اور ایک مقام پر آتا ہے حضرت آسیہ نے یہ بھی فرمایا کہ قرۃ عین لی ولد، دیکھنا یہ بچہ بہت مبارک ثابت ہوگا، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے میں قتل نہیں کرتا، لیکن مجھے کوئی نفع نہیں پہنچے گا اس سے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وہ تو ہر بچے سے گھبراتا تھا کہ کہیں یہی بچہ وہ نہ ہو جو میری سلطنت کو ختم کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے جس وقت فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اگر فرعون کہہ دیتا ہاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اللہ اسے ایمان نصیب فرما دیتے. خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بیچاری بڑی پریشان پیچھے سے، اور دل میں رنجیدہ، غمگین کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں پہنچا ہوگا، کس کے ہاتھ میں ہوگا. تو جب وہ صندوق دریا میں ڈالا تو حضرت موسیٰ کی بہن سے فرمایا کہ تم کنارے کنارے چلتی جاؤ، یہ کہاں جاتا ہے، دیکھنا کون لوگ اٹھاتے ہیں. اس بچی نے جا کر جب کنارے کنارے سفر کیا تو جا کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ تو فرعون کے گھر پہنچ گیا. ماں سے جا کر کہا کہ وہ تو فرعون کے گھر پہنچ گیا. اب یہ بڑی گھبرائیں، لیکن اللہ نے چونکہ وحی فرما دی تھی کہ انا رادوہ الیک، گھبرانا نہیں، بچہ پھر تمہارے پاس آئے گا. چنانچہ سارے شہر میں خبر ہو گئی کہ کوئی بچہ دریا سے ملا ہے، فرعون نے اٹھایا. اور پھر دودھ پلانے والی کی تلاش شروع ہوئی کہ کوئی ایسی دائی مل جائے جو دودھ پلائے، انا مل جائے. اب وہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا تھا. اللہ فرما رہے حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے ساری دائیوں کا دودھ اس بچے پر حرام کر دیا تھا، کسی کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے حضرت موسیٰ. اب یہ لڑکی بھی پہنچی حضرت موسیٰ کی بہن اور کہنے لگی میں ایک گھرانے کو جانتی ہوں، ایک عورت بہت اچھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنی چھاتیوں سے لگایا بچہ دودھ پینے لگا. سارے حیران رہ گئے اور سب نے فیصلہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے ان کو اجرت پر رکھ لینا چاہیے، روزانہ بچہ ان کے گھر بھیجا جائے، یہ دودھ پلائیں، سارا دن ان کے پاس رہے، شام کو ہمارے پاس بھیج دیں. اب اللہ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا، فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، اللہ فرما رہے ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف پھر لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یہ ماں پریشان نہ ہو، اس کو اندازہ رہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ تھا، بالکل برحق وعدہ تھا. اور دوسری خوبی یہ ہے کہ ویسے ماں دودھ پلاتی ہے تو اجرت نہیں ملتی، ظاہر اپنا بیٹا ہوتا ہے، اپنی اولاد ہوتی ہے، لیکن بڑی بھاری اجرت بھی فرعون کی جانب سے دی گئی دودھ پلانے کی وجہ سے. اب یہ فرعون کی گود میں رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں رہتے تھے، یہ اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کی گود میں ہوئی ہے، اور اس زمانے میں ایک موسیٰ اور بھی گزرا ہے جسے موسیٰ سامری کہا جاتا ہے، 16ویں سپارے میں اس کے بارے میں گزر چکا ہے. موسیٰ سامری بھی، اس کی ماں نے بھی، یہ بھی بنی اسرائیل سے تعلق تھا، یہ مشہور جادوگر ہوا ہے. اس کی ماں نے بھی جب یہ دیکھا کہ سارے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنے موسیٰ کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا، ایک پہاڑ پر لے جا کر چھوڑ دیا، اور پہاڑ میں جنگل میں اللہ کے حوالے کر کے آ گئی. اب حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے ایک تو موسیٰ یہ سامری والا تھا، اور ایک موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن کی ماں نے دریا میں چھوڑ دیا تھا، اور اس موسیٰ کو اس کی ماں نے پہاڑ پر چھوڑ دیا تھا. تو دیکھیے اللہ کی قدرت کیسی عجیب ہے کہ موسیٰ سامری کی پرورش کے لیے حضرت جبریل امین کو اللہ نے مقرر فرمایا. جبریل امین آتے تھے، ایک انگلی سے دودھ پلاتے تھے، ایک سے شہد پلاتے تھے، ایک سے پانی پلاتے تھے، ایک سے اور خوراک دیتے تھے. 4 انگلیوں سے 4 مختلف قسم کی خوراک اسے دیتے تھے. اور یہ جب کچھ بڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل امین جب آتے ہیں جہاں ان کا قدم پڑتا ہے وہاں گھاس اگ جاتی. یہ سمجھ گیا یہ عام آدمی نہیں ہے، ان کے قدم میں کوئی تاثیر ہے، حیات کی تاثیر ہے، جہاں یہ قدم رکھتے وہاں گھاس اگ جاتی.
تو اس موسیٰ سامری نے یہ کام کیا کہ ایک مٹھی وہاں سے بھر لی، کیونکہ بڑا ہو گیا تھا، ہوشیار ہو گیا تھا، ایک مٹھی بھر لی اور اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ پھر بنی اسرائیل کے حالات بہتر ہوئے تو آگے چل کر اس نے وہ جو گائے کا بچڑا بنایا تھا، مشہور واقعہ ہے، اس بچڑے کو سونے کے زیورات کو پگھلا کر بنایا تھا، اس میں یہی مٹی ڈالی تھی۔ الغرض یہ دو موسیٰ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، فرعون کی گود میں رہتے تھے، فرعون بھی ان سے محبت کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، کہتا تھا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور فرعون نے اپنی داڑھی میں موتی پروئے ہوئے تھے، ساری داڑھی میں ہر بال میں موتی بھر رکھے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں چمکتی ہوئی داڑھی میں ہاتھ مار دیا، جیسے بچہ چمکتی ہوئی چیز پر ہاتھ مارتا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا میرا ڈر بالکل صحیح ہے، یہ وہی لڑکا ہے، آج میری داڑھی میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کل کو میری سلطنت میں ہاتھ ڈالے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس کو ابھی قتل کرو۔ حضرت آسیہ کو خبر ہو گئی، وہ دوڑی ہوئی آئی اور آ کر کہنے لگی ارے یہ تو دیکھ کہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، اس کو تو تیری داڑھی کے موتیوں کی چمک نے اس پر مجبور کیا ہوگا۔ کہنے لگا نہیں، ہم اس کا امتحان لیں گے، 2 تشت منگائے جائیں، ایک تشت کے اندر جلتے ہوئے انگارے رکھے جائیں اور ایک تشت میں کوئلے رکھے جائیں، ہم دیکھیں گے کہ یہ بچپن کی وجہ سے چمکتے ہوئے انگاروں کو پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دونوں تشت رکھے گئے، فرشتے نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر انگارے والے تشت میں کر دیا۔ اب انہوں نے ایک انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ اس انگارے کا اثر یہ ہوا، اس وقت تو فرعون سمجھ گیا کہ یہ بچپن میں ایسا ہوا ہے، لیکن اس انگارے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، زبان جلنے کی وجہ سے بولتے تھے تو کچھ بات صاف سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بڑی مشہور ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں رہے، پھر جب جوان ہوئے تو اللہ فرماتے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کی سیر کر رہے تھے، گھوم پھر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا صبح کے وقت کہ 2 آدمی لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ کی قوم کا ہے، بنی اسرائیل کا ہے، اور ایک فرعون کی قوم کا ہے، دونوں آپس میں دست و گریباں ہیں۔ تو بنی اسرائیل والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو دل میں سوچا کہ یہ تو میری قوم کے ہیں، لہذا ان سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، چھڑانے لگے تو چھڑاتے ایک مکہ فرعون کی قوم والے کو لگ گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ مکہ لگنا تھا کہ بس اس کی تو جان ہی نکل گئی۔ نبی کا مکہ کوئی کھائے تو بچے گا؟ نبی کا مکہ لگنا تھا، مر گیا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ نہیں کیا تھا مارنے کا، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، بس اتفاقی یا حادثاتی طور پر مر گیا۔ آپ بڑے پشیمان ہوئے، اللہ سے توبہ کی کہ یا اللہ یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے معاف کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے شہر میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ بنی اسرائیل والا جو کل لڑ رہا تھا آج پھر لڑ رہا ہے، آج اس نے ایک قبطی کو اور پکڑا ہوا ہے، اور آج پھر حضرت موسیٰ کو دیکھا تو آج پھر کہا میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بدماش آدمی، تو ہی خراب ہے، تو ہی صحیح نہیں ہے، اور تیرا جو طریقہ ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ انک لغوی مبین، تو خود راہ سے ہٹا ہوا آدمی ہے، کل بھی تیری وجہ سے میں نے ایک آدمی مار دیا، اور آج پھر تو کہتا ہے کہ میری مدد کرو۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیور دیکھے کہ آج میری مدد نہیں کریں گے بلکہ آج میرے اوپر ناراض ہیں، تو اس نے زور سے چلا کر کہا یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، آپ مجھے ایسے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کل آپ نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ اب فرعون کی قوم تو بڑی پریشان تھی کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے کس نے ہمارے بندے کو مار دیا۔ جب بھرے بازار میں اس کی زبان سے یہ آواز نکلی کہ کل تم نے ایک آدمی مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو، تو لوگوں کو پتہ چل گیا اور سننے والوں میں سے کچھ لوگ فرعون کی طرف بھاگے۔
وہاں جا کر خبر دی تمہیں پتا بھی ہے جو تم نے اپنے گھر میں نوجوان پالا ہے جس کا نام موسیٰ ہے، کل اس نے ہماری قوم کا آدمی مارا ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا، سپاہی بھیجے اور کہا کہ جہاں موسیٰ ملے اس کو زندہ یا مردہ پکڑ لاؤ۔ اب محل کے اندر کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیر خواہ بھی تھے۔ ایک شخص ایسا تھا وہ جلدی سے دوڑا ہوا آیا اور اس نے آ کر کہا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اے موسیٰ آپ کو آج تو سپاہی پکڑنے آ رہے ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور مدین کا رخ کیا۔ مدین ایک شہر ہے، اس کا رخ کیا، فرعون کی سلطنت سے باہر نکل گئے، کئی دن کا سفر کیا، تھک ہار کر جب مدین پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، جنگل ہے اور جنگل میں بہت سارے لوگ ہیں اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ دو نوجوان لڑکیاں ہیں وہ بھی ایک طرف کھڑی ہیں، ان کی بکریاں ہیں لیکن لوگ ان کو موقع نہیں دیتے پانی پلانے کا، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کو موقع نہیں دیتے کہ یہ بھی پانی پلا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ سب پانی پلاتے جا رہے ہیں جاتے جا رہے ہیں، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ یہ جب تک پانی نہیں پلا لیں گے ہمیں اجازت نہیں دیں گے۔ پوچھا بھائی تمہارا کوئی مرد نہیں ہے، تم خود بیچاری آئی ہو، تمہارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے؟ کہنے لگی ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اس لیے یہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیرت آئی، نبی تھے، جلال والے بھی تھے، آپ ان لوگوں کے پاس گئے اور ان سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ یہ جوان بچیاں کھڑی ہیں پانی پلانے کے لیے، تم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہو اور چلے جاتے ہو، ایک آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے تیسرا آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کتنی دیر سے کھڑی ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی بکریوں کو پانی پلا دو؟ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، تجھے زیادہ ہمدردی ہے تو تو پلا دے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے چونکہ ماننے والے نہیں تھے، یہ دونوں بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں، کہنے لگے تو پلا دے جا کر پانی، اور انہوں نے یہ کام کیا کہ کنویں کی منڈیر کو ڈھکنے کے لیے جو پتھر کا بہت بڑا ڈھکن تھا، بعض حضرات نے لکھا 40 آدمی مل کر اٹھاتے تھے اور 40 رکھتے تھے، انہوں نے وہ ڈھکن ڈال دیا اور کہنے لگے اب تم پلا دو اس کو پانی، ان لڑکیوں کو تمہیں زیادہ ہمدردی ہے تو تم پلاؤ پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی کو اللہ ظاہری اور باطنی دونوں طاقتیں بہت اچھی عطا فرماتے۔ آپ اٹھے اور آپ نے تنے تنہا جسے 40 آدمیوں نے اٹھا کر رکھا تھا اس بھاری پتھر کی چٹان کو آپ نے تنے تنہا اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور ان لڑکیوں کے بکریوں کو آپ نے پانی پلایا۔ پانی پلانے کے بعد پھر آپ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ مجھ فقیر آدمی کو کوئی ٹھکانہ دے دے، نہ یہاں کوئی جان پہچان ہے، نہ کوئی جانتا ہے، نہ گھر ہے، نہ رشتہ دار ہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، میری قوم بھی نہیں ہے، مجھے کوئی عزت کا ٹھکانہ عطا فرما دے۔ ابھی یہ بیٹھے ہی تھے درخت کے نیچے، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں ان دو لڑکیوں میں سے جن کی بکریوں کو پانی پلایا تھا ایک لڑکی واپس آ رہی اور فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء۔ اس موقع پر اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے، اللہ نے اس لڑکی کے چلنے کا انداز بھی ذکر کیا ہے، فرمایا وہ لڑکی چلتی ہوئی آئی علی استحیاء، شرم و حیا کا پیکر بن کر۔ کیسی پیاری بات ہے، یعنی نبی کی بیٹی تھی نا تو اپنے آپ کو پردے میں لپیٹ کر بہت شرم کے ساتھ بڑی حیا کا پیکر بن کر وہ آئی اور آ کر کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آج آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا، آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ کوئی تو سبب بنا۔ مفسرین نے لکھا ہے پھر آپ چلے اور آپ نے لڑکی سے فرمایا تم میرے آگے مت چلو، اس لیے کہ آگے چلو گی تم نامحرم ہو، میری نگاہ پڑے گی، تم پیچھے چلو، کنکر پھینکتی جاؤ جس طرف جانا ہو، میں اس کے ساتھ ساتھ کنکر کو دیکھ کر چلتا رہوں گا۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ حضرت شعیب نے پوچھا جوان کہاں سے آئے ہو؟ اب انہوں نے سنایا کہ میں تو فرعون کے ملک سے آیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، میری جان بڑے خطرے میں ہے،
حضرت شعیب علیہ السلام نے سن کر تسلی دی، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اب تم امن کی جگہ پر ہو، یہ فرعون کی حدود نہیں۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے اپنے والد سے سرگوشی کی، کہنے لگی ابا جان ہم خود پانی پلاتی ہیں، بکریوں کو چراتی ہیں، جنگل میں لے کر جاتی ہیں، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ اس آدمی کو ہمارے یہاں اجرت پر رکھ لیں؟ اس لیے کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین کام کرنے والا وہ ہے جو امانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ تو ہم نے دیکھ لیا طاقتور بھی ہے یہ اور امانت دار بھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ تو پہچان گئے تھے کہ یہ اچھے گھرانے کا نوجوان، یہ بھی پہچانتے تھے کہ یہ مشرک نہیں، فرعون کے بارے میں سن رکھا تھا، یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ایمان والا ہے۔ آپ نے پیشکش کی انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اگر تم 8 سال میرے پاس رک جاؤ اور 8 سال تک میرے ہاں کام کاج کیا کرو تو میں اس شرط پر تم سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں گا، اپنی ایک بیٹی کا نکاح کر دوں گا، اور اگر 10 سال پورے کر لیے تو پھر یہ بکریاں وغیرہ جو بھی ہیں یہ بھی تمہیں لے جانا، وہ بھی تمہیں آ جائیں گی۔ یہ مدت انہوں نے طے کر لی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، یعنی آپ بھی مستقبل کے نبی تھے اور نبیوں کے گھرانے سے اللہ نے آپ کو جوڑ دیا، حضرت شعیب علیہ السلام کے گھرانے سے آپ کو جوڑ دیا۔ پھر آگے مزید واقعہ چل رہا ہے کہ 10 سال کی مدت حضرت موسیٰ نے پوری کی، پوری امانت اور دیانت کے ساتھ رہے، بکریاں چراتے رہے، کام کاج کرتے رہے، پانی پلاتے رہے۔ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی، اب حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہیے کہ اب مجھے اپنے وطن جانا ہے، مجھے بڑی یاد آتی ہے اپنے گھر والوں کی، مجھے یاد آتی ہے اپنے والدین کی، اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی، لہذا اب آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس سے رخصت ہو جاؤں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے 10 سال کی مدت کے بعد انہیں اجازت دی کہ اب آپ جا سکتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی لے جائیں اور جتنی بکریاں پاس ہیں یہ بکریاں بھی میں نے آپ کو دے دی، یہ سارا ساز و سامان آپ کا ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب سے اجازت لے کر پھر مصر کی طرف چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، فلما قضى موسى الاجل، اور ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ وہاں سے نکلے اور گھر والے جو آپ کے ساتھ تھے اہلیہ، تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ حمل سے بھی ہیں اور ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور سردی کا زمانہ تھا، سرد رات تھی، ضرورت اس بات کی تھی کہ اہلیہ کے ارد گرد آگ روشن کی جائے تاکہ کچھ ان کو گرمی حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں جنگل ہے، رات کا وقت ہے، بھلا اس رات میں جنگل میں کہاں سے آگ ملے گی؟ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کوہ طور کی چوٹی پر پڑی، آپ نے دیکھا کہ وہاں کوئی چیز روشن ہے، ایسا لگتا ہے کہ آگ جل رہی، آپ نے یہ محسوس فرمایا ایسا لگتا ہے کہ آگ جل رہی، تو اپنی اہلیہ سے یہ کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، انی آنست نارا، مجھے محسوس ہوا ہے کہ آگ جل رہی۔ اب بیوی کو وہاں چھوڑ دیا جنگل میں اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں اللہ نے انہیں آواز دی، فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ یہ آگ نہیں ہے، تیرے رب کا نور ہے اور میں رب العالمین ہوں، تمہارا رب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حیران رہ گئے کہ میں آگ لینے کے لیے آیا ہوں، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور نکل آیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینے کا اعلان کیا گیا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، نبوت آپ کو عطا کر دی ہے، اب آپ فرعون کے پاس جائیں اور جا کر اس سے بات کریں کہ وہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ مجھے کہاں سے نبی مانیں گے، میری تو بات ہی سننا گوارا نہیں کریں گے، کوئی نشانی میرے پاس نہیں ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں نبی ہوں؟
تو فرمایا کہ ان الق عصاک، آپ ذرا اپنا جو عصا ہے یہ زمین پر پھینکیں. آپ کو پتہ نہیں یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. دیکھتے کیا ہے کہ وہ عصا جو چھوٹی سی لکڑی تھی وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے بہت لمبا چوڑا ایک اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے اور مارے خوف کے پیچھے ہٹنے لگے کہ پتہ نہیں یہ اژدہا کیسے بن گیا یہ. تو فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین. آپ کو کچھ نہیں کہے گا، یہ تو آپ کا معجزہ ہے. آپ اس پر ہاتھ ڈالیں یہ پھر عصا بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ ڈالا تو پھر ہاتھ میں آگے عصا بن گیا. اور فرمایا اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء. آپ اپنا ہاتھ اپنے سینے میں یا بغل میں داخل کریں اور باہر نکالیں تو ایسا چمکتا ہوگا جیسے سورج اور چاند چمکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا. جب ہاتھ باہر نکال کر دیکھا تو دنگ رہ گئے. وہ تو بڑا عالی شان انداز میں روشن تھا. فرمایا یہ نشانیاں آپ لے جائیں اور سیدھے فرعون کے پاس جائیں اور جا کر اس کو اللہ کی طرف دعوت دیں. اب اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. اے اللہ میں نے تو ان میں سے ایک آدمی کو قتل بھی کیا تھا اور میں تو وہاں سے بھاگ کر آیا تھا اور میں نے 10 سال یہاں گزارے ہیں. یا اللہ میں جاؤں گا وہ تو مجھ سے قتل کا حساب مانگیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ فاخاف ان یقتلون کہ مجھے بھی قتل نہ کر دیں. دوسری بات یہ کہ میری زبان میں کچھ لکنت بھی ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی تصدیق بھی کریں گے، بات بھی مضبوطی سے ہوگی اور جان کا ڈر بھی کم ہو جائے گا. اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، یہ درخواست قبول فرمائی. فرمایا سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا. میں نے تمہارے بھائی کو بھی تمہارے ساتھ جوڑ دیا، اسے بھی نبی بنا دیا. اور یہ تم فکر نہ کرنا، تمہارے لیے غلبہ ہی غلبہ ہے. انشاءاللہ تم ہی غالب آؤ گے، تمہارے سوا کوئی اور غالب نہیں آئے گا. یہ اب وہاں سے چلے مصر پہنچے اور اللہ نے ان دونوں کو جو دعوت دینے کا حکم دیا، یہ بڑی اہم چیز ہے جو سننے کے لائق ہے. انہیں جو دعوت دینے کا فرمایا وہ بڑے عجیب انداز میں فرمایا. ان سے فرمایا کہ وہاں جاؤ اور جا کر فرعون کو سمجھانا. لیکن کیسے سمجھانا؟ فقولا لہو قولا لینا، بات کرنا بالکل نرمی کے ساتھ. اب آپ اندازہ لگائیں، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جو دعوت دینے والا ہے یا دین کی طرف بلانے والا ہے اس کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں جسے دین کی دعوت دے رہا ہوں وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں ہے اور میں موسیٰ سے زیادہ بڑا نہیں ہوں. وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں ہے، میں موسیٰ سے زیادہ بڑا نہیں ہوں. آج کل لوگ دین کی طرف بلاتے ہیں تو بلانے کا انداز ہی ہوتا ہے، طنز بھی کر دیتے ہیں، ارے نماز نہیں پڑھتا، ایسا ہے ویسا ہے، جہنمی ہے، کافر ہے، فاسق ہے. آج کل بہت جلدی ہم دوسرے کو دین سے باہر نکال دیتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون کو فرعون کی جانب بھیجا گیا ہے اور نصیحت کیا فرمائی گئی کہ دیکھنا قولا لہو قولا لینا، اس سے ذرا نرم بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، سختی سے بات نہ کرنا. یہ وہاں چلے گئے، وہاں جا کر فرعون کو کہا انا رسول ربک، ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے نبی ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر تم نے بڑے ظلم کیے ہیں، اب بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ان پر اب مظالم نہ کرو. تو وہ کہنے لگا کہ تم وہی نہیں ہو کہ تم نے ہمارے ایک آدمی کو بھی قتل کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی بات سے ڈرتے تھے. تم نے ہمارے ایک آدمی کو بھی قتل کیا تھا اور پھر تم یہاں سے بھاگ گئے تھے، فرار ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی اور میرے رب نے مجھے معاف کیا
پھر میں ایک عرصے تک مدین میں رہا، اللہ نے مجھے نبوت کی ذمہ داری عطا فرمائی اور مجھے نبی بنا کر اللہ نے یہاں بھیج دیا ہے۔ کہنے لگا کیا نشانی ہے کہ تم نبی ہو؟ اور پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقا، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب بڑا حیران ہوا، کہنے لگا تم نبی ہو تو کوئی معجزہ ہے تمہارے پاس؟ آپ نے فرمایا معجزہ ہے، آپ نے وہ عصا اس کے تخت کے آگے ڈال دیا۔ وہ عصا ڈالنے کی دیر تھی کہ وہ اژدہا بن گیا، بڑا عظیم الشان اژدہا بن گیا، اور فرعون نے اس اژدہے کو دیکھا تو تخت سے چھلانگ لگا کر پیچھے چلا گیا، پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا اژدہا میرے محل میں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا کہ اس کو جلدی سے ذرا پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو ہلاک کر دے۔ آپ نے اس پر ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ کا عصا بن گیا۔ پھر دوسری نشانی دکھائی، ہاتھ کو اپنے سینے میں بغل میں داخل کر کے باہر نکالا تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا نکلا۔ فرعون دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فرعون نے ارادہ کیا کہ میں موسیٰ پر ایمان لے آؤں، لیکن وزیر جو حامان تھا اس نے یاد دلایا کہ یہ موسیٰ تو ایک عام آدمی ہے، ہمارا عام شہری ہے، اس موسیٰ کی کیا حیثیت ہے؟ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ یہ سیدھے طریقے سے بول سکتا ہے، زبان میں بھی اس کی لکنت ہے۔ تو نعوذ باللہ اس نے کہا یہ تو بہت ہلکا آدمی ہے، تم بھلا اس پر ایمان لاؤ گے اور تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم ہی خدا ہو۔ تو یہ چاہتا تھا کہ میں قبول کر لوں، لیکن اس نے اس کو یاد دلا دیا کہ تو خدا ہے۔ اب وہ پھر اکڑ کر بیٹھ گیا اور دربار والوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ وہ کہنے لگے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دراصل یہ ایک جادوگر ہے، یہ دونوں بھائی اتنا عرصہ جادو سیکھ کر آئے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دیں۔ تو اب سب نے مشورہ دیا کہ سارے ملک مصر سے جادوگر بلوائے جائیں۔ چنانچہ پورے ملک میں اعلان کرایا گیا اور بڑے بڑے جادوگر جمع کیے گئے۔ بعض حضرات نے لکھا ہزاروں جادوگر آئے، اور یہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے مقابلے پر آئے۔ ایک دن مقرر کیا گیا کہ اس دن مقابلہ ہوگا، چنانچہ اس دن جادوگر بھی آئے، حضرت موسیٰ اور ہارون بھی آئے، اور پھر اس دن ایک عجیب بات پیش آئی۔ وہ عجیب بات یہ پیش آئی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو لباس پہنا کرتے تھے، ایک رات پہلے جادوگر آپس میں کہنے لگے کہ ان دونوں بھائیوں نے جادو میں اتنا نام کمایا ہے کہ بادشاہ بھی پریشان ہے، تو کل ہم ایسا کریں گے کہ جیسا لباس موسیٰ اور ہارون پہنتے ہم بھی ویسے لباس پہنیں گے۔ اب یہ سارے جادوگر بھی جب اگلے دن میدان میں آئے تو دونوں جانب منظر ایک جیسا تھا، ادھر بھی لباس ویسے ہی تھا، ادھر بھی لباس ویسے ہی تھا۔ بعض روایات مفسرین نے ذکر کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا انہوں نے ظاہر نبیوں جیسا بنا لیا ہے، آج یہ مقابلہ ختم نہیں ہونے پائے گا کہ ہم انہیں ایمان کی توفیق بھی دے دیں گے۔ چنانچہ اب آپس میں مکالمہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ۔ انہوں نے یہ کام کیا، میدان میں بے شمار رسیاں، لکڑیاں اور اس قسم کی چیزوں کا ڈھیر لگا دیا، پہاڑ بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اپنا جادو کا عمل کیا۔ تو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے انہوں نے یہ عمل کیا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ دراصل تھی تو رسیاں اور لکڑیاں، لیکن دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ وہ ساری لکڑیاں، ساری رسیاں، وہ دوڑتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ اب میں آپ کو اس جادو کی حقیقت عرض کر دوں، یہ جو جادوگر بعض مرتبہ چیزوں کو بدل دیا کرتے ہیں کہ کسی چیز کو کچھ بنا دیا، کسی چیز کو کچھ بنا دیا، دراصل قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے جادوگروں نے بھی یہی عمل کیا تھا، اور اس عمل کو نظر بندی کا عمل کہا جاتا ہے، یعنی منظر تبدیل نہیں ہوتا، رسی رسی ہے، لکڑی لکڑی ہے،
منظر تبدیل نہیں ہوا، لیکن دیکھنے والے کی آنکھ پر ایسا عمل کر دیا گیا کہ دیکھنے والے کی آنکھ کو رسی رسی نہیں نظر آئے گی، سانپ نظر آئے گا، اور لکڑی اسے چلتا ہوا سانپ نظر آئے گا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے، اللہ فرما رہے انہوں نے ایسا تخیل قائم کیا، ایسا نظروں پر عمل باندھا کہ دیکھنے والے کو لگتا تھا انہا تسعی، یہ دوڑتے ہوئے سانپ ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، 1 انچ بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں سانپ نہ ہو، سانپ ہی سانپ ہے۔ بڑے حیران ہوئے، اللہ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنا عصا اس ڈھیر کے اوپر پھینک دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، اور عصا پھینکنے کی دیر تھی وہ عصا بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور پھر اس نے ان سارے سانپوں کو نگلنا شروع کیا۔ یہ جو جادوگروں نے سانپ بنائے تھے، جس کے بارے میں نے عرض کیا حقیقت میں سانپ نہیں تھے بلکہ نظر بندی کا عمل تھا، دیکھنے والے کو لگتا تھا یہ سانپ ہیں، در حقیقت وہ رسیاں تھیں۔ تو وہ سارے سانپ جو تھے وہ نگلنا شروع کر دیے۔ اب جادوگر حیران و پریشان کھڑے ہیں، فرعون بھی پریشان ہے، اور وہ جو اژدہا تھا وہ پھن پھیلائے کھڑا ہوا بیچ میں، سارا میدان صاف ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا باقی رہ گیا۔ بڑے پریشان ہوئے، اور جادوگر اس نتیجے پر پہنچے کہ مصر میں جیسا جادو ہمارے پاس تھا اس سے بڑا نمونہ کوئی اور نہیں پیش کر سکتا تھا جو آج ہم نے پیش کیا، کہ ہم نے رسیوں کو سانپ بنا دیا، لکڑیوں کو سانپ بنا دیا۔ یہ سب سے بڑا جادو کا نمونہ تھا جو ہم نے دکھایا ہے۔ اگر یہ اس کو بھی توڑ سکتا ہے تو پھر علامت اس بات کی ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی ہے، اس لیے کہ یہ توڑ نبی کر سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اللہ نے ہمیں حقیقت دکھا دی۔ فرعون بڑا پریشان ہوا کہ ابھی تو جادو فیل ہوا تھا اور اب یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو۔ بصری نے لکھا ہے جب انسان کو کچھ نہ سوجے تو وہ بے تکی باتیں کرتا ہے، بھلا کوئی ایمان لانے کے لیے اس کو درخواست دیتا کہ آپ اجازت دیں تو موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ کہا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے، میری اجازت بھی نہیں لی، اور ایسا لگتا ہے تم سارے ملے ہوئے ہو کہ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ موسیٰ بھی تمہارا ہی استاد معلوم ہوتا ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور آج تم سب نے ملی بھگت سے یہ سارا معاملہ کیا ہے اور اس طریقے سے تم نے اس پر ایمان لائے۔ اس نے یہ کام کیا، کہنے لگا کہ اب میں تمہیں سزا دوں گا اور تم سب کو کھجور کے درختوں پر سولی لگاؤں گا۔ تو جادوگر کہنے لگے ہمیں کوئی غم نہیں ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے موت سے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرما دی۔ چنانچہ سارے جادوگروں کو سولی پر لٹکایا گیا اور یہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے کتنا شاندار غلبہ عطا فرمایا، کیسا شاندار غلبہ عطا فرمایا۔ اس جادو کے حوالے سے ایک بات میں اور عرض کر دوں، اس روز بھی آئی تھی، آپ نے کل بھی ایک نام سنا تھا موسیٰ سامری کا، جسے آج کل بہت سارے لوگ سامری جادوگر بھی کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ کام کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، یہ بھی بہت بڑا جادوگر تھا، لیکن اس کا تعلق فرعون کی قوم سے نہیں تھا، بنی اسرائیل سے تعلق تھا۔ اس نے یہ کام کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، فرعون غرق ہو چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو پیچھے سے اس نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے پاس جتنے زیورات تھے وہ سارے کے سارے لے کر ان کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا۔ اور آپ نے کل سنا تھا کہ جبریل امین اس کی پرورش کرتے تھے اور اسے اپنی انگلیوں سے خوراک دیتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ جہاں جبریل کا قدم پڑتا ہے، یا بعض روایات میں آتا ہے ان کے گھوڑے کا قدم پڑتا ہے، وہاں گھاس اگ جاتی ہے، جہاں سے بھی یہ گزرتے گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سمجھ گیا کہ ان کے قدموں میں کوئی تاثیر ہے، اس نے ان کے قدم کی مٹی اٹھا لی
اور یہ جو بچڑا بنایا، اس بچڑے کو بنانے کے بعد وہ مٹی اس میں ڈال دی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچڑے میں سے آوازیں آنے لگی، وہ اس قسم کی آوازیں آنے لگی جیسے گائے کا بچڑا بولتا ہے۔ اور پھر اس نے بنی اسرائیل والوں کو جمع کیا، ان سے کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا رب تو یہ ہے، یہ جو بچڑا ہے یہ تمہارا خدا ہے، اور موسیٰ تو نعوذ باللہ بھول کر اپنے رب کو پہاڑ پر ڈھونڈنے گئے ہیں، موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے ہیں، جبکہ در حقیقت جو خدا ہے وہ یہ بچڑا ہے۔ اب بنی اسرائیل والے تو تھے بے وقوف لوگ، ساری زندگی غلامی میں گزار کر آئے تھے، عقل تو تھی نہیں، ابھی اتنا اللہ کا تعارف بھی نہیں تھا، وہ سارے اس بچڑے کے پاس ہی بیٹھ گئے، کہنے لگے بس یہی ہمارا خدا ہے، دیکھو اس کے اندر سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں۔ بعض حضرات میں لکھا ہے کہ آواز اس لیے نکلتی تھی کہ اس نے بچڑے کے جسم میں ایک سوراخ چھوڑ دیا، منہ سے لے کر پچھلے حصے تک ایک نالی بنا دی تھی، جب ہوا اس میں سے گزرتی تھی تو آواز آتی تھی، جیسے کسی پائپ سے ہوا گزرے تو آواز آئے گی۔ تو بنی اسرائیل والے سمجھتے تھے یہ خدا ہے، یہ بول رہا ہے، یہ خدا ہے اور یہ بول رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لائے، اللہ نے خبر دی تمہاری قوم کو تو سامری نے گمراہ کر دیا، یہ وہاں سے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آتے ہی سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ لیا اور فرمانے لگے کہ ہارون تو نے ان کو نہیں سنبھالا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، کیا تو ان کو دیکھتا رہا؟ یہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے، کیا تو نے انہیں روکا نہیں؟ حضرت ہارون نے عرض کیا میں نے بہت سمجھایا تھا میرے بھائی آپ مجھ سے نہ لڑیں، اصل میں یہ سارا کام سامری نے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو سامری کو بلایا، اس سے پوچھا وہ بدبخت آدمی تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا کہ تو نے ساری قوم کے ایمان کو ہی برباد کر دیا؟ تو بتا یہ کیسے کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ دراصل میں نے فرشتے کے پیروں کی مٹی حاصل کر لی تھی، اور پھر میرے جی میں آیا کہ میں ایک بچڑا بناؤں، میں نے بچڑا بنایا، میں نے اس میں مٹی ڈالی تو اس بچڑے میں سے آواز آنے لگی، بس قوم نے اس آواز کو دیکھا اور گمراہ ہو گئے۔ قوم نے صرف آواز کو سنا کہ بچڑا بول رہا ہے، اس کے اندر سے تو غو کی آواز آ رہی ہے، یہ سارے گمراہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ تیری سزا یہ ہے کہ تو لوگوں کے درمیان اب نہیں رہ سکے گا، اور جب تو کسی انسان کو دیکھے گا تو چلائے گا لا مساس، مجھے مت چھونا، مجھے مت چھونا، اور آخرت میں تو تجھے اللہ جو سزا دے گا سو دے گا، لیکن تیری دنیا بھی برباد ہوئی کہ تو انسانوں میں اب رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ علماء نے لکھا ہے اسے ایسی بیماری لگی اس سامری کو کہ اگر کوئی انسان اسے چھوتا تھا تو اسے شدید بخار چڑھ جاتا تھا اور بڑی تکلیف میں آ جاتا تھا، اس لیے اس نے انسانوں کے درمیان رہنا چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلا گیا، اور جنگل میں بھی اگر کہیں سے دور سے انسان کو دیکھتا تھا تو چلاتا ہوا بھاگتا تھا، لام سانس، مجھے چھونا نہیں، میرے قریب مت آنا۔ یہ ایک تو سزا اسے ملی۔ ایک سوال ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی سامری جادوگر جو ہے وہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ دنیا بھر کے جو جادوگر ہیں وہ اسی کے شاگرد ہیں، یہ تو یہ بالکل ہی بیکار بات ہے۔ دوسری بات بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے، قرآن مجید میں چونکہ اس کا ذکر آیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سنا یہ ہے کہ سامری جادوگر آج بھی زندہ ہے، اور جو بھی جادو کرتا ہے تو سامری سے مدد لیتا ہے، سامری اس کے عمل میں اس کی مدد کرنے آتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ صرف قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بدبخت نے لوگوں کو بچڑے کی پرستش پہ لگایا، اس کی وجہ سے بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تھے، یہ تو پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی اور سزا ملی کہ اسے لوگوں کے چھوتے ہی بخار چڑھ جاتا تھا۔ آپ نے ایسی سزا دی، نہ یہ لوگوں میں رہے گا اور نہ یہ کچھ کر سکے گا، جنگلوں میں زندگی گزار دی اس نے، وہیں پر یہ ہلاک ہوا۔ تو یہ بڑا جادوگر ضرور تھا، لیکن اس کو اس کے کیے کی سزا ملی۔ اب آخرت میں کیا سزا ملے گی وہ الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ آج بھی یہ آتا ہے اور عمل کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، یا آج بھی یہ زندہ، یہ بالکل لچر بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک جادو وہ تھا جو مصر سے جادوگر آئے تھے،
اللہ نے اس کو بھی باطل کیا. اور دوسرا جادو وہ ہے جو سامری کے ہاتھ سے ہوا تھا, اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا, لیکن یہ مر چکا, یہ شخص مر چکا, نہ یہ کسی جادو کرنے والے کی مدد کے لیے آتا ہے, نہ یہ زندہ ہے, اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا بھر کے جادوگروں کا یہ استاذ ہے. ایسا بھی کچھ نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص ہے, ایک زمانے تک دنیا میں زندہ رہا اور اس کے بعد اس پر بھی موت آ چکی ہے. ہاں یہ صحیح بات ہے کہ سامری نام کا جو کردار ہے وہ صحیح. سامری واقعتاً ایک آدمی گزرا ہے, اس نام کا جادوگر گزرا ہے, بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی بڑی تعداد جو ہے گمراہ ہوئی ہے. اچھا ایک بات اور عرض کر دوں, بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا میں گائے پرستی کی جو ابتدا ہوئی ہے یہیں سے ہوئی, گائے کی پوجا کرنے کی. آج بھی ہندوستان میں بہت سارے لوگ گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں, گاؤں ماتا کہتے ہیں, اور اس کی پوجا کرتے ہیں. تو اس کی جو ابتدا لوگوں میں ہوئی ہے وہ سامری سے ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سزا دی جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی, ان کو قتل کیا گیا, لیکن کچھ لوگ بھاگ کر وہاں سے نکل آئے, دنیا کے دوسرے علاقوں میں یا دوسری بستیوں میں چلے گئے, وہ بچ گئے. کسی نہ کسی شکل میں گائے کی پرستش اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے اور آج تک گائے کی پرستش چل رہی ہے. یہ وبال بھی, یہ ناسور بھی اس سامری کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آیا ہے, وگرنہ اس سے پہلے کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ کسی جانور کو اپنا خدا بنا لیا جائے.